جن چیزوں پر لو کی روشنی بہت تیز پڑتی ہے ان چیزوں کی ہماری نگاہ دیکھ لیتی ہے۔ یہ سب ماضی ہو یا حال ہو یا مستقبل ہو، یہ سب اس کے دائرے اختیار میں چیزیں آتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے اندر وہ علم کی روشنی کہاں سے آتی ہے جو ماضی، حال اور مستقبل کو دیکھ لیتی ہے؟ ہمارے اندر صوفیاء اور اولیاء کے اندر یہ قوت، یہ روشنی کہاں سے اور کیسے آتی ہے جو گزر چکا یا ہو رہا ہو دور یا آئندہ ہونے والا ہو، یعنی کشف جس کو کہتے ہیں، اور عام زبان میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو ہے غیب کی چیزیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اولیاء کرام یا بعض فقراء صوفیاء سے ایسے حالات، واقعات پیش آ جاتے ہیں کہ دور ہونے والی چیزوں کو بھی وہ ایسے ہی دیکھ لیتے ہیں جس طریقے سے بندہ موجود ہو کر دیکھتا ہے، یا گزری ہوئی چیزیں جب یہ تھے بھی نہیں اور نہ ہی کوئی دوسرے ذرائع سے وہ باتیں ان تک پہنچی، اس کو بھی وہ جان لیتے ہیں، یا آئندہ ہونے والی چیزیں، یہ ساری چیزیں کیسے کر لیتے ہیں، ان میں ان کا اپنا کیا کردار ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کس طریقے سے ان کے ساتھ ہمیشہ سایہ کیے ہوئے رہتا ہے، یہ سمجھانے کی ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کریں گے۔ ہمارے اور سب کے اندر جتنے بھی لوگ سنیں گے یا سن رہے ہوں یا دیکھیں گے، سب کے اندر، سب کے اس فانی وجود کے اندر ایک لافانی روح موجود ہے۔ اس فانی جسم کے اندر ایک لافانی روح موجود ہے۔ جب تک کہ وہ روح ہمارے اس فانی جسم کے اندر ہے تب تک کہ یہ جسم باقی ہے۔ وہ روح نکل جانے کے بعد یہ جسم جو ہے مردہ یعنی مر جاتا ہے۔ روح کا تعلق اس جسم سے جیسے ٹوٹا، ویسے ہی ہمارا جسم جو ہے اپنے اصل کے طرف، یعنی ہم مٹی سے بنائے گئے ہیں، ہماری تخلیق میں مٹی کا بہت بڑا کردار ہے، آتش آب باد خاک۔ تو جن چیزوں سے ہم بنائے گئے ہیں، روح نکلنے کے بعد یہ ہمارا مادی جو جسم ہے وہ اپنے اصل کی طرف پلٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ روح کے نکل جانے کے بعد یہ جسم فنا ہو جاتا ہے نا، مگر ہر ایک کا نہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مقربین، خصوصیت کے ساتھ انبیاء اور اولیاء، صالحین، ان کے جسموں کو بھی، انبیاء میں تو کل انبیاء ایسے ہیں مگر اولیاء میں ہر ایک نہیں، جن کا جسم جو ہے باقی رہتا ہے۔ انبیاء کرام میں تمام انبیاء علیہ السلام کے اجسام کو زمین پر اللہ نے حرام قرار دے دیا، وہ کھا ہی نہیں سکتی۔ اب یہ جو روح ہمارے اندر موجود ہے ایک الگ بحث ہے نا۔ یہ روح جو ہمارے اندر موجود ہے وہ کیسے ہے، کیوں ہے، کب سے ہے، کس سے ہے، اس کی اصل کیا ہے، ایک الگ چیزیں ہے۔ اس روح کے موضوع پر جب ہم بیان دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو اس پر اس کا ڈیٹیل بتائیں گے۔
تو ہمارے اندر یہ ہمارا وجود جو زندہ جس روح کے وجہ سے ہے، یہ ہمارا جسم جس روح کی وجہ سے زندہ ہے، اس روح کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کی تمام طرح کی تجلیاں، روشنیاں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہمارے روح کے اندر، یعنی جو بندہ پوشیدہ باتیں، ہونے والی باتیں وہ جو بتا دیتا ہے، وہ موجود تو سب کے اندر ہے، وہ روح کے اندر وہ یہ جو علم ہمارے اندر، یہ روشنی جو آتی ہے وہ ذات سے، اور وہ براہ راست ہمارے اس کے دیگر مراحل سے گزر کر کے ہمارے روح کے اندر وہ پڑتی ہے۔ سمجھ آ رہا؟ اور ان میں کئی طرح کے انوار، یعنی کئی طرح کے روشنیاں ہمارے روح کے اندر موجود ہیں، جس میں ایک خاص روشنی، خاص نور کے بارے میں ہم ذکر کریں گے اور اس کی باریکیوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان میں کئی طرح کے روشنیوں میں ایک روشنی ہے جس کا نام ہے باصرہ، یعنی دیکھنے والی۔ ہماری آنکھیں جو ہے، ہمارے آنکھوں کے اندر جو بصیرت ہے، دیکھنے کی قوت ہے، وہ خود سے نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے، قرآن پاک کے اندر اس کا بھی ذکر آیا ہوا ہے، اللہ بصیرن، ہے نا، اللہ ہی دیکھنے والا ہے۔ تو البصیر کی تجلی کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم ذکر کریں گے۔ تو ان تمام طرح کے روشنیوں میں ایک روشنی جو ہے، ایک تجلی جو ہے، وہ ہے بصیر، جس کو باصرہ کہتے ہیں۔ جس کو ہم دیکھنے کا نور کہہ سکتے ہیں، یعنی ہمارے اندر جو دیکھنے کی طاقت جو موجود ہے، جو ہم قریب یا دور کی چیزیں ظاہری آنکھوں سے بھی جو دیکھتے ہیں، وہ اسی کیا نام ہے نور کی تجلی کی وجہ سے۔ اب کسی کے اندر ایسی بھی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ظاہر سے زیادہ باطن بھی دیکھ سکتا ہے، یہی وہ باطنی قوت ہوتی ہے نا، یہی وہ باطنی روشنی ہوتی ہے کچھ لوگوں کے اندر۔ جیسے ہم ظاہر میں دیکھتے ہیں، قریب کی چیزیں دیکھتے ہیں، ویسے ہی وہ دور کی چیزیں، گزری ہوئی چیزیں، آئندہ ہونے والی چیزیں، وہ سب دیکھ لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں۔ مگر یہ سب کے اندر یہ صلاحیت قوت نہیں ہوتی ہے، یہ صرف جو ہے اللہ کے مقربین یا جو ریاضات مراقبات کرنے والے لوگ ہیں، ان کے اندر اسی کو کشف کہا جا سکتا ہے۔ یہ قوت باصرہ جو اپنی وسعتوں کے لحاظ سے، یعنی اب یہ قوت باصرہ جو ہے اپنی وسعتوں کے، یعنی اپنی چوڑائی لمبائی، اس کی وسعتوں کے لحاظ سے یہ لامنتہائی تک پھیلی ہوئی ہے، یعنی جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ اس کی وسعت اتنی ہے کہ اربوں خربوں میل دوری کی جو چیزیں ہیں وہ بھی اس کے وسعت کے اندر جو ہے سمٹی ہوئی ہے۔ اگر اس لامنتہائی روشنی کی حد بندی کی جائے، اگر اس لامنتہائی جو روشنی ہمارے اندر موجود ہے، اس کی اگر حد بندی کیا جائے، یعنی اس کا دائرہ اختیار اگر دیکھا جائے کہ یہ کہاں تک دیکھ سکتی ہے، تو اس کائنات کو یہ لامحدود روشنی اس کائنات کے اندر موجود ہر شے کو احاطہ کیے ہوئی ہے۔ یہ ہمارے اندر جو روشنی موجود ہے، کائنات کے اندر ہر موجودات کی، ہر جو چیز جو موجود ہے اس کو اپنے نظر میں رکھے ہوئی ہے۔ اس احاطے سے باہر کسی وہم و خیال یا تصور کا نکل جانا ممکن نہیں، یعنی اب اس روشنی کے اندر آپ کے خیالات بھی ہیں، آپ کی سوچ ہے، آپ کی فکر ہے، دیگر چیزیں، یعنی اب اس کی وسعتوں میں آپ چلے جائیں، کائنات کے اندر جو کچھ بھی چیزیں اس روشنی کے دائرے کے احاطے میں ہی وہ گھری ہوئی ہے۔
کیونکہ یہ روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت البصیر سے روشن ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ روشنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم البصیر سے روشن ہے. اللہ تعالیٰ کے صفات بصیر سے ہی ہمارے ظاہر و باطن کے اندر جو روشنیاں موجود ہیں. اللہ بصیر ہم پڑھتے ہیں نا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم البصیر کی تجلی جو ہمارے اندر پڑی ہوئی ہے, اس تجلی سے ہی ہمارے اندر یا کسی کے اندر یا صوفیہ یا اولیاء کے اندر یہ جو قوت ہے, اسی صفت کی روشنی کی وجہ سے, اسی کی برکت کی وجہ سے. ہمارے ظاہر باطن میں روشنی جو کچھ بھی موجود ہے یہ خود سے نہیں ہے. اللہ بصیر, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیکھنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بصارت سے جو بھی دنیا میں دیکھتا ہے ظاہر یا باطن کی سب کے اندر اسی کی صفت البصیر کی تجلی ہی روشن ہے. اسی روشنی سے یہ سب کچھ بندہ دیکھتا ہے. مگر کچھ لوگ جو عبادات اور ریاضات اور مخصوص طریقے سے ریاضت کرنے کے بعد ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت البصیروں کی تجلی ذخیرہ ہو جاتی ہے, یعنی بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے, اور وہ جمع ہونے کے بعد وہ روشنی خود اتنی بڑھتی ہے کہ اس دائرے کے اندر جتنی چیزیں آتی ہیں سب روشن ہو جاتی ہیں. اب اس روشنی کے دائرے میں واقع ہوا کوئی چیز واقع ہوا تھا یا موجود ہے یا ہونے والا ہے, یعنی ماضی, حال, مستقبل, ساری زمان اس کے اندر سمٹے ہوئے اس روشنی کے دائرے کے احاطے کے اندر ہی سب کچھ ہیں. میں نے عرض کیا کہ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس روشنی کے احاطے کے اندر, اس کے دائرے کے اندر نہ ہو, جس کو یہ دیکھ نہ سکے. یعنی جو ہاتھی سے لے کے رائی کے دانے تک, پربت سے لے کر کے ذرات تک, ساری چیزیں اس کے اندر روشن ہیں. ماضی ہو, حال ہو, مستقبل ہو, ساری چیزیں اسی کے اندر روشن ہیں. وہ سب ایک سالک کی نگاہ کے سامنے ہوتا ہے جو ریاضات کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے اندر یہ قوت کو کیا نام ہے عطا فرماتا ہے, یہ روشنی جس کے اندر کیا نام ذخیرہ ہو کر کے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, اس کے نگاہ باطن سے کوئی چیزیں پوشیدہ نہیں, کوئی چیزیں چھپی ہوئی نہیں. اللہ کے فضل اور یہ جو کچھ ہوتا بھی ہے اس میں اللہ کا فضل ہی شامل ہو تو ایسا ہوتا ہے, ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ صوفیاء کرام خانقاہوں کے اندر امہات الصفات کی ریاضات کراتے ہیں, امہات الصفات کی ریاضات کراتے ہیں. اس میں جو دوسرے جیسے اللہ بصیر, اللہ سمیع, اللہ سننے والا ہے, دوسری صفت اللہ بصیر, اللہ ہی دیکھنے والا ہے. تو اس ترتیب کے اعتبار سے یہ دوسری صفت ہے. اللہ بصیر صفت ہے, یعنی اللہ بصیر یعنی اللہ ہی دیکھنے والا ہے, اور ہم اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. ہمارے اندر جو روشنی بینائی جو کچھ بھی ہے خود سے نہیں ہے, یہ اللہ کے نور سے ہی ہمارے اندر یہ نور موجود ہے, یہ خود سے نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت البصیر کی تجلی ہی کی وجہ سے ہمارے اندر یہ روشنی موجود ہے. اس روشنی کی شعاع کا نام باصرہ ہے, یعنی اس روشنی کی شعاع, اس کی جو شعائیں ہیں اس کا نام کیا ہے, باصرہ ہے, یعنی دیکھنے کی قوت ہے. شعاع کائنات کے پورے دائرے میں دور کرتی ہے, یعنی یہ جو شعاع ہے یہ کائنات, پوری کائنات کے اندر, پورے کائنات کے دائرے میں یہ دورہ کرتی رہتی, چلتی رہتی ہے. یہ آپ سمجھ لیں, اب آپ یوں سمجھ لیں کہ کائنات جو ہے یہ پورا کائنات ایک دائرے کی شکل کے اندر ہے. کس میں ہے, ایک دائرہ ہے, ایک دائرے کی شکل کے اندر ہے. اور یہ روشنی یعنی قوت باصرہ جو ہے ایک چراغ کی طرح ہے. ایک کائنات ایک دائرے کی شکل میں ہے, اور قوت باصرہ جو ہے ایک چراغ کی طرح ہے. یوں کہہ لیجئے آپ اور چھوٹا کر کے سمجھیں کہ ایک اندھیرے کمرے کے اندر ایک چراغ آپ نے روشن کر دیا. کائنات, یہ پورا کائنات کی ساری چیزیں چھپی ہوئی جو ہیں, ظاہر و باطن ہو, عالم ناسوت ہو, ملکوت, تمام چیزیں جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں.
اور قوت باصرہ ایک چراغ کی مثل ہے. اس چراغ کی لو کا نام باصرہ ہے. جہاں اس چراغ کی لو کا عکس پڑتا ہے، جہاں اس چراغ کی روشنی اس کا لو جہاں پڑتی ہے، وہاں آس پاس قریب و جوار، دور و قریب ساری چیزیں دیکھ لیتی ہے. اس چراغ کی لو میں جتنا روشنیاں موجود ہیں، اس چراغ کے لو کے اندر جتنی روشنیاں موجود ہیں، کسی میں کم کسی میں زیادہ، کسی میں کم کسی میں زیادہ. اور روشنیوں میں کہیں لو کی روشنی کم پڑتی ہے اور کہیں اس سے زیادہ پڑتی ہے، کہیں اور زیادہ پڑتی ہے، کہیں بہت زیادہ پڑتی ہے نا. یہ لو کی روشنی جو ہے کہیں بہت کم پڑتی ہے، کہیں کم پڑتی ہے، کہیں زیادہ پڑتی ہے، کہیں بہت زیادہ پڑتی ہے. اب یہ روشنیاں ہمارے اندر بڑھتی کیسے ہے؟ جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر و فکر کے بعد مخصوص طریقے سے یہ ریاضات یعنی یوں کہہ لیجیے مراقبات اور خاص طور پہ امہات الصفات کا ذکر کے اندر جب اللہ بصیر کا ذکر کرتا ہے، البصیر کا ذکر کرتا ہے، تو یہ جو ہے اس کے اندر قوت باصرہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت البصیر کی تجلی، اس کی صفات کی تجلی ہمارے اندر ذخیرہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہاں تک کہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ قریب کیا کائنات کی تمام چیزیں اس کے احاطے، اس کے دائرے اختیار میں آ جاتی ہیں. کہ یعنی کائنات کی ہر چیز اس پر روشن ہو جاتی ہے. اور یہ روشنیاں ریاضات سے بڑھتے بڑھتے اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ بندہ بہت دور تک کی چیزوں کو بھی دیکھ سکتا ہے. اب اگر یعنی اتنی یہ روشنیاں ریاضت کرتے کرتے بڑھ جاتی ہیں کہ ظاہری نظر سے کہیں زیادہ ہماری وہ باطن کی روشنی کے دائرے میں آ جاتی ہے اور بندہ محسوس کر کے دیکھ لیتا ہے. اب آپ ایک 3 مرحلوں میں ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب جن چیزوں پر چراغ کی لو کی روشنی ہلکی پڑتی ہے، کیا پڑتی ہے؟ معمولی سی پڑی، ہمارے ذہن میں اس کا وہم پیدا ہوتا ہے. دیکھو آپ کے دماغ میں کوئی خیال آیا اور چلا گیا، ایک وہم پیدا ہوا نا. تو البصیر کی تجلی کی جو روشنی ہے، اس کی جو لو ہے، جس چیز پر جس شے پر ہلکی پڑتی ہے اس کا وہم ہمارے دماغ میں آتا پیدا ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ یعنی جب روشنی بہت ہلکی پڑتی ہے تو وہم پیدا ہوتا ہے. جس کو ہم خیال بھی کہتے ہیں. اور جب یہ روشنی ذہن میں اور تیز پیدا ہوتی ہے نا، ایک ہلکی سی آئی تو وہم پیدا ہوا ہے نا. وہم کہتے ہیں تقریباً ایک باریک اور لطیف خیال کو. کیا ہے؟ ایک بہت باریک خیال آیا اور گزر گیا، وہ لطیف خیال آیا اور چلا گیا، جو صرف ادراک کی ہی گہرائیوں میں محسوس کیا جا سکتا ہے. جو بہت ہی حساس ہوگا وہی اس چیز کو محسوس کر پائے گا. یہ جن چیزوں پہ روشنی ہلکی پڑتی ہے، یعنی جس پر بہت ہلکی پڑتی ہے اس پہ وہم پیدا ہوتا ہے نا، جو بہت زیادہ ادراک کے گہرائیوں میں ہی اس کو احساس کیا جا سکتا ہے. اور جس پر ہلکی پڑتی ہے تو اس چیز کا ہمارے دماغ کے اندر خیال آتا ہے. کیا آتا ہے؟ خیال. اور جن چیزوں پر روشنی تیز پڑتی ہے، کیا پڑتی ہے؟ تیز، تو ہمارے ذہن میں اس کا تصور آتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا آتا ہے؟ تصور. اور جن چیز پر روشنی بہت تیز پڑتی ہے ان کو ہماری وہ باطن کی نظر دیکھ لیتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ روشنی بہت ہلکی پڑی تو وہم پیدا ہوا، اس سے تھوڑی تیز پڑی تو خیال آیا، اور تیز پڑی
تو تصور آیا اور تیز پڑھی تو ہماری نظر باطن نے اس کو دیکھ لیا مجسم شکلوں میں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ترتیب اس کی ہے. جن چیزوں پر لو کی روشنی بہت تیز پڑتی ہے ان چیزوں کی ہماری نگاہ دیکھ لیتی ہے. یہ سب ماضی ہو یا حال ہو یا مستقبل ہو، یہ سب اس کے دائرے اختیار میں چیزیں آتی ہیں. اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات البصیر کی تجلی پڑی ہمارے روح پر. روح سے ہمارے لاشعور کا سفر کرتے ہوئے ہمارے شعور سے ادراک، اس طریقے سے ترتیب وار آتی ہے. اب جب بندہ ریاضات کرتا ہے تو ہمارے روح کے اندر اس کا جو ذخیرہ بڑھتا ہے. ذخیرہ بڑھنے کے بعد یہ منتقل کرتا ہے ہمارے لاشعور کو، لاشعور سے ہمارے شعور میں، شعور سے ہمارے خیال و تصور و ادراک و دیگر مراحل کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں ہمارے پر ظاہر ہوتی ہیں. اب یوں آپ سمجھ لیجئے کہ بندے کے اندر یہ جو کچھ بھی یہ قوت و طاقت ہے وہ خود سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، اس کی صفات ہے نا، اس کی صفات کی تجلیاں ہیں. کئی طرح کی صفات اس کی ہیں، اس کی صفات کی تجلیاں. اور جو تجلی ہمارے روح پر پڑی یا جس کی ہم ریاضت کرتے ہوں، ان اسما کی تکرار کرتے ہوں مشائخین کی نگرانی میں، تو روشنی جب بڑھنا شروع ہوتی ہے تو وہ روشنی ہمارے لاشعور سے شعور سے ادراک اور یہاں تک کہ ہماری نگاہ اس کو دیکھ لیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم جو باتیں ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا، پروردگار عالم اس کو آپ کو سمجھ کر کے اس پر عمل کر کے اس کا روحانی فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا آگے کا حصہ آپ انتظار کیجئے کہ کس طریقے سے ہماری عقل، ہماری نگاہ باطن ان چیزوں کو پہچانتی کیسے ہے. آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کو بیان کرنے والے ہیں. تمام ناظرین و سامعین سے گزارش ہے یہ ہماری باتیں اگر آپ کو مفید لگتی ہیں تو آپ خود بھی دیکھیں سنیں اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی اس تک پہنچائیں. خصوصی طور پر ہمارے نوجوان بچے جو روحانیت کے متلاشی ہیں، کسی روحانی عمل اور روحانیت کی طرف ان کی طبیعت کا میلان ہے، تو ان کے لیے خصوصی طور پر میں کہوں گا کہ آپ لوگ ان سب باتوں کو سنیں اور غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کو تمام طرح کے آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے اور اپنی تبارک و تعالیٰ اپنے فضل کے سائے میں یہ روحانی مراتب و منازل ہم سب کو عطا فرمائے. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں.